سکینہ کیا معلوم کہ اس کا چچا خیمے پر پانی لے کے آئے گا یا نہیں لے کے آئے گا، جیسا ہی شہید ہو گیا ہے۔ لیجئے آپ کے جناب سکینہ کو سمجھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں۔ کیا معلوم کہ اس کا چچا خیمے تک پانی لے کے آئے گا، لیکن آقا حسین علم لے کے جیسا ہی خیمہ حسین کی طرف سے جناب سکینہ نے بچوں سے کہا، بچوں کوزہ پھیر دو، میرا چچا فرات پر شہید ہو گیا ہے۔ لیجئے آپ کے سامنے جناب عباس کے حوالے سے آقا حسین جناب سکینہ کو سمجھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں۔ ابھی ہم نے آپ کو دکھایا کس طریقے سے یہاں پر جعفرہ بدار قصائی ٹولہ محلہ کے پاس یہ علم عباس کی زیارت ہو رہی ہے، وہاں پر سینہ زنی اور نوحہ خوانی ہو رہی ہے۔ اسی کرم میں ہمارے ساتھ تمام لوگ جڑے ہوئے ہیں۔ یہاں پر پرشاسن، پولیس پرشاسن کے لوگ پوری طریقے سے اپنی ڈیوٹی میں مستعد ہیں۔ آداب، نمسکار دوستوں، ہم لوگ موجود ہیں اس وقت گورکھپور استھت بینی گنج قصائی ٹولہ کے پاس۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پیچھے ایک پروگرام چل رہا ہے، ماتمی پروگرام ہے، ماتمی جلوس کا پروگرام ہے۔ یہاں پر سینہ زنی ہو رہی، نوحہ خوانی ہو رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ سقائے سکینہ نام سے منسوخ یہ پروگرام ہے، جس میں اہل شیعہ حضرات جو ہے کہ اپنی طرف سے پورا یہ سینہ زنی اور نوحہ خوانی کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سقائے سکینہ اور اہل بیت سے محبت اپنی ظاہر کرتے ہیں۔ آئیے اسی کرم میں ہم بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا ہے سقائے سکینہ اور کیا ہے آج کا ماتم۔ یہ آج یہ جو پروگرام ہے سقائے سکینہ، اس کا مطلب کیا اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ حضرات السلام علیکم۔ یہ عزاداری ہے اور یہ سقائے سکینہ جو ہے، یہ سقائے سکینہ ایک لقب ہے جو جناب سکینہ جو مولا حسین کی بیٹی تھی، سقائے سکینہ یعنی مولا عباس جو جناب سکینہ کے چچا تھے، وہ ان کے لیے پانی لینے کے لیے کربلا کے میدان میں ان کے لیے ان کی پیاس اتنی شدت سے تھی، ان کی پیاس بجھانے کے لیے پانی لینے کے لیے دریا میں گئے تھے، اسی لیے ان کا لقب پڑا سقائے سکینہ۔ اور یہ عزاداری، یہ ماتمداری، یہ جلوس عزا جو ہم نکالتے ہیں، یہ دنیا کو پیغام دیتے ہیں ہم کہ یہ جو ہمارا جلوس ہے، ماتمداری ہے، یہ ایک طرح کا احتجاج ہے، ظلم کے خلاف، بربریت کے خلاف ہے۔ یہ ہمارا ہر سال یہ جلوس ہوتا ہے، یہ ظلم کے خلاف ہوتا ہے، اور یہ ہم پیغام دنیا والوں کو دیتے ہیں کہ دنیا میں جہاں جہاں بھی مظلوم پائے جاتے ہیں یا ظلم ہوتا ہے، ہم عزاداری امام حسین کو سامنے رکھتے ہوئے ظلم کے خلاف ہمیشہ ہی کھڑے رہیں گے۔ ہم کل بھی کھڑے تھے، ہم آج بھی کھڑے ہیں، ہم قیامت تک ظلم کے خلاف کھڑے رہیں گے۔ احتجاج کی کئی شکلیں ہوتی ہیں جی۔ احتجاج آپ جیسے سینہ زنی کر کے بھی کر سکتے ہیں، احتجاج آپ کسی سے نہ بول کے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کس طریقے کے احتجاج کو آپ اچھا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، دنیا میں طرح طرح سے احتجاج ہو رہے ہیں،
ہاں، لیکن یہ امتیاز ایک الگ امتیاز ہے کہ ہم سڑکوں پہ نکل کر اور مائک میں کربلا کے پیغام کو سناتے ہیں اور بتاتے ہیں. ایک طرح سے اہل بیت کا ذکر کرنا بھی عبادت، جیسا کہ آپ نے ابھی پوچھا تھا کہ اس سے آپ کو آج تک فائدہ کیا ہوا ہے. ہاں، تو دیکھیں اتنا بڑا فائدہ ہے اس کا. یہ جو ہماری مادی زندگی ہے یہ ایک دن فنا ہو جانے والی ہے. فرعون ختم ہو گیا، شداد ختم ہو گئے، ساری دنیا ختم ہونے والی ہے. جو ابدی زندگی ہے وہ اس دنیا کے بعد کی ہے. تو اہل بیت کا ذکر کر کے اور اہل بیت کے غم میں غمزدہ ہو کر ہم اپنے نفس کو، اپنی روح کو تازہ کرنا چاہتے ہیں، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی. دوستو بہت اچھی بات کی مولانا صاحب نے. اور جیسا کہ ہم آپ کو بتاتے چلے، ہمارے ساتھ شیعہ کمیونٹی کے جو ادھیکش جی ہیں اعجاز رضوی صاحب، آئیے ہم ان سے بھی اس معاملے پہ روشنی ڈلواتے ہیں. اعجاز صاحب بتائیں کیا ہے آج کا پروگرام اور اس سے کیا؟ یہ امام حسین علیہ السلام کی یاد میں ہم لوگ 2 مہینہ 8 دن تک محرم مناتے ہیں. اس میں ہم لوگ یہ جلوس نکالتے ہیں اور پیغام دیتے ہیں انسانیت کا، کیونکہ امام حسین کسی ورگ وشیش کے نہیں تھے، ساری انسانیت کے لیے تھے. کہیں اس میں یہ نہیں تھا کہ وہ خالی مسلمز کے لیے ہیں یا غیر مسلم کے لیے ہیں، وہ سب کے لیے تھے اور سب کے لیے انہوں نے انسانیت کا پیغام دیا ہے. اور آج ہم اسی یاد میں یہ غم مناتے ہیں اور یہ جلوس، یہ ماتم کرتے ہیں. دوستو یہ تھے ہمارے ساتھ شیعہ کمیونٹی کے گورکھپور کے ادھیکش جناب اعجاز رضوی صاحب. مجھے ایک شاعر کا ایک شعر یاد آتا ہے کہ مانگا کسی نے مجھ سے وفاداری کا ثبوت، میں نے قلم اٹھائی اور عباس لکھ دیا. اور ایک نوجوان اور ایک اچھے تعلیم یافتہ مولانا ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان کا بھی اپنے چینل کے مادھیم سے استقبال کرتے ہیں، اعجاز صاحب کا استقبال کرتے ہیں اور دعاؤں کے طالب ہیں ہمارے چینل کے لیے. اب دعا کے ہماری دعا لیے. دوستو جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کو دکھایا کہ یہاں پر ماتمی جلوس سینہ زنی ہو رہی تھی اور وہاں پر شہدائے کربلا کی یاد میں مرثیہ خوانی بھی ہو رہی تھی. لوگ عزادار اپنے اپنے طریقے سے اپنی اپنی عزاداری پیش کر رہے تھے. کس طریقے سے مولود کعبہ کی محبت ہے، کس طریقے سے حضرت علی اور ان کی اولادوں کی محبت اس کی لوگ بتا رہے تھے، اپنی محبت کا اظہار کر رہے تھے. اسی کرم میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایران سے آئے ہوئے مولانا. ہم ان سے بات کرتے ہیں مولانا صاحب سے کہ مولانا صاحب آج کا یہ پروگرام جو ہے یہ اس کا عنوان کیا ہے اور کس لیے یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے؟ جی السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ جو پروگرام ہے یہ شہدائے کربلا اور اسیران کربلا کی یاد میں برپا کیا گیا ہے، برگزار کیا گیا ہے. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو واقعہ کربلا میں ہوا تھا وہ دنیا نہ بھولے. اور اسی لیے ہر سال محرم منایا جاتا ہے، ہر سال محرم میں عزاداری کی جاتی ہے کہ مقصد کربلا لوگوں کے ذہن سے فراموش نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ وہ اتنی بڑی قربانی جو امام حسین نے، پیغمبر صاحب کے نواسے نے پوری دنیا کی انسانیت کو بچانے کے لیے، خاص طور سے اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے دی، اپنے خون سے اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کیا. اور اس قربانی میں نہ صرف یہ کہ امام حسین بلکہ امام حسین کا 6 مہینے کا بچہ بھی شامل تھا، اس کی بھی قربانی پیش کی. اور 18 سال کا نوجوان جن کو علی اکبر کہا جاتا تھا، امام حسین کے بیٹے، ان کی بھی قربانی دی. اور مولا عباس جن کا نام دنیا جانتی ہے، یہ آپ کے بھائی تھے، ان کی بھی قربانی دی. تو آپ نے دیکھا ہوگا اس جلوس کے اندر کہ ماشاءاللہ سے جو مومنین نے یہاں انتظام کیا ہے، مجلس امام حسین پہلے ہوئی، پوری ترتیب کے ساتھ پہلے امام حسین کا تذکرہ کیا گیا، مصائب پڑھا گیا، کربلا والوں کی یاد تازہ کی گئی اور اس کے بعد سے ماتم کرتے ہوئے نوجوان نکلے. اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر علم بھی ہے. تو یہ علم جو ہے وہ مولا عباس کا علم ہے کہ جو کربلا میں امام حسین کے لشکر کی پہچان تھی، نشانی تھی کہ یہ مولا عباس جو ہیں وہ امام حسین کے کمانڈر ہیں. اور اس کے بعد سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک تابوت بھی ہے، تو وہ تابوت امام حسین کا ہے کہ امام حسین جو نواسے رسول تھے، انہوں نے دین اسلام کو بچانے کے لیے اپنی قربانی دی، ہم ان کا تابوت اٹھا رہے ہیں. اور پھر آپ نے ایک گھوڑے کو بھی دیکھا ہوگا جو آپ اپنی زبان سے سوچ رہے ہوں گے کہ آخر اس کا یہاں پہ کیا کام ہے. تو اسے ذوالجناح کہا جاتا ہے اور اس کی تاریخ یہ ہے کہ یہ رسول اللہ کے بھی زمانے میں تھا، پیغمبر صاحب کے بھی زمانے میں تھا اور یہ واقعہ کربلا میں بھی موجود تھا.
تو اس کا جسے کہا جائے شرف یہ ہے کہ جہاں اس نے رسول کو اپنی پیٹھ پہ سوار کیا، وہیں امام حسین بھی آخری وقت میں اس کے اوپر سوار ہو کر کے یزیدی فوج کے مقابلے پر گئے تھے کہ شاید انہیں کچھ کسی بہانے سے یاد آ جائے کہ میں کون ہوں، کس گھر سے میرا تعلق ہے۔ بہت سی دفعہ لوگ انسان کو دیکھ کر کے نہیں تو دوسری چیزوں کے ذریعے سے پہچان لیتے ہیں کہ یہ کون انسان ہے، یہ کون شخصیت ہے، لیکن روایت میں ملتا ہے کہ وہ لوگ تو بس امام حسین کے خون کے پیاسے تھے اور چاہتے تھے کسی طریقے سے امام حسین کو قتل کر دیں۔ اور واقع کربلا میں اس بے زبان جانور کی بھی بڑی جسے کہا جائے کہ کارکردگی ہے، اس نے بھی بڑی زحمت کی ہے۔ اس نے بھی روایت میں ملتا ہے کہ جب امام حسین گھوڑے سے گرے تو اس وقت اس بے زبان جانور نے دیکھا کہ کوئی امام حسین کی مدد نہیں کر رہا ہے، تو چلو میں ان کی مدد کرتا ہوں، تو اس نے چاروں طرف سے امام حسین کو گھیر لیا تاکہ دشمن آپ کے قریب نہ آئے۔ اور جب دشمنوں نے دیکھا کہ یہ ہمیں نزدیک نہیں جانے دے رہا ہے تو ان لوگوں نے اس بے زبان جانور پر بھی حملہ کیا۔ اسی لیے ہم کسی کا بھی احسان بھولتے نہیں ہیں۔ اگر اس بے زبان جانور نے بھی امام حسین کی مدد کی ہے تو اس کا بھی حق ہے کہ ہم اس کے اوپر روئیں اور اس کی یاد کو تازہ کریں۔ بس یہی آج کے ہمارے اس پروگرام کا اور اس مجلس و ماتم کا مقصد ہے کہ دنیا کربلا کے مقصد کو فراموش نہ کرے، امام حسین کی قربانیوں کو فراموش نہ کرے۔ جی شکریہ۔ مولانا صاحب، جیسے کہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ ایران سے آئے ہوئے ہیں، تو آپ ابھی خود ایک یوتھ ہیں اور آپ گورکھپور کی عوام اور باقی دنیا کے یوتھ کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آج کے اس پروگرام کے ذریعے؟ اس پروگرام کے ذریعے سے پیغام یہی ہے جو امام حسین نے پیغام دیا تھا کہ دیکھو کبھی ظلم کو برداشت نہ کرنا۔ آپ کسی بھی ماحول میں زندگی گزارتے ہیں، آپ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہیں، ظلم ہر جگہ برا ہے۔ کوئی کسی کے اوپر اگر ہاتھ اٹھا رہا ہے اور وہ بیچارہ بے زبان ہے، وہ بیچارہ طاقتور نہیں ہے، کمزور ہے، تو ہر نوجوان کی ذمہ داری ہے۔ امام حسین کے ان لفظوں کے ذریعے سے میں پیغام پہنچا رہا ہوں، ہر نوجوان کی، ہر دیکھنے والے کی، جو بھی اس ظلم کو دیکھ رہا ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ آگے بڑھے اور ظلم کا مقابلہ کرے، ویسے ہی جیسے امام حسین نے کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظلم کے مقابلے کے جسے کہا جائے کہ ظلم کے مقابلہ کرتے وقت یہ بات تو طے ہے کہ آپ کو نقصان آئے گا، یہ بات طے ہے کہ آپ کو قربانیاں دینی پڑیں گی، مگر اس کا نتیجہ آپ کو اچھا ملے گا۔ وہ کیا ہے کہ آج دنیا ظلم کرنے والوں کو یاد نہیں رکھتی ہے، بلکہ امام حسین جنہوں نے ظلم سے مقابلہ کیا اور عدل و انصاف کا بول بالا کیا، لوگ ان کو یاد کرتی ہے۔ تو نوجوانوں کو یہی پیغام ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ ظلم کے خلاف اور مظلوموں کے ساتھ رہیے۔ آج کا نوجوان ہمارا جو کہ نشے جیسی بری عادت میں ملوث ہو چکا ہے ایک دم پوری طریقے سے، اور ایک رول اور نوجوان طبقہ پوری طریقے سے نشے کی گرفت میں اپنے کو لیے ہوئے، یا تو یہ کہ یہ نشہ اس کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے ہے، ماں باپ کے سمجھانے کا کوئی اثر نہیں ہے۔ اور اس طریقے سے آپ شہدائے کربلا کی اور امام حسین کی طرف سے ان کے اقوال کی روشنی میں آپ کیا کہنا چاہیں، کیا میسیج دیں گے یوتھ کو؟ جیسا کہ ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، ایک بہت بڑا مدعا ہے پبلک کی نگاہ میں کہ ہمارے سماج کو جو بہت بڑی خرابی اس وقت پریشان کر رہی ہے وہ ہے نشے کی۔ تو یہی ہے کہ دین اسلام بھی اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ آپ کبھی بھی ان چیزوں کی طرف آگے مت بڑھیے جو آپ کی عقل کو زائل کر دیتی ہے۔ یعنی ایسا کوئی بھی نشہ مت کیجیے، ایسا کوئی بھی کام مت کیجیے جس کی وجہ سے آپ اپنے ہوش میں نہ رہیں۔ جب آپ اپنے ہوش میں نہیں رہیں گے تو سب سے پہلے تو آپ سامنے والے انسان کو نہیں پہچانیں گے، جب سامنے والے انسان کو نہیں پہچانیں گے تو اپنے اوپر والے کو کیسے پہچانیں گے؟ اس لیے اسلام نے بھی ہر وہ چیز جو انسان کے عقل کو نقصان پہنچاتی ہے یا انسان اپنے عقل سے بے قابو ہو جاتا ہے اس کو حرام کیا ہے، اور یہی نوجوانوں کو پیغام ہے کہ آپ نشہ مت کیجیے۔ آپ کے اکیلے نشہ کرنے کی وجہ سے کسی دوسرے بے گناہ کی بھی جان چلی جاتی ہے۔ آپ نشے کی حالت میں اسکوٹی چلاتے ہیں، کار چلاتے ہیں، ایک کوئی ذمہ دار انسان جو اپنے گھر کا اکلوتا کمانے والا ہے، آپ کے اس ایک نشے کی وجہ سے اس کی جان چلی جاتی ہے۔ آپ پوری دنیا بھی دے کر کے اس کے گھر کو آباد نہیں کر سکتے۔ بس یہی پیغام۔ آپ کا شبھ نام کیا ہے؟ میرا نام سید کاشف رضا رضوی ہے، میں یہیں گورکھپور کا رہنے والا ہوں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہمارے ساتھ ایک مولانا ہے جو کہ یوتھ ہیں، مولانا کاشف رضوی صاحب جو کہ ایران سے آئے ہوئے۔ بہت ہی اچھی بات، یعنی یہ ایک شیریں زبان جسے کہا جائے، اس شیریں زبان میں انہوں نے ایک بہترین میسیج آج کے ہمارے یوتھ کو دیا ہے۔ جے ہند چینل کے ساتھ میں فیضان حسین، گورکھپور۔